تم کون ہو بی بی، 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 تم کون ہو بی بی۔ سیدہ سیدہ بولی تڑپ کر بیٹی، ہے کہ خاک ہے دنیا میری، ضبط ہو کیسے یہ ایذا دل کی، اپنی ماں کو نہ تو پہچان سکی، بارہا کرتی ہو یہ مجھ سے گلا، بارہا کرتی ہو یہ مجھ سے گلا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لدينه المبين وجعلنا من المتمسكين بولاية نبيه وآله الطاهرين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، شفيع المذنبين، طه وياسين، صاحب الحوض الكوثر، والتاج والمغفر، والخطبة والمنبر، والخد الأقمر، والوجه الأنور، وجبين الأزهر، والحسب الأطهر، والنسب الأشهر، سيد الكونين، رسول الثقلين، ابن الذبيحين، المصلي إلى القبلتين، جد الحسن والحسين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا النبي المؤيد، والرسول المسدد، والمحمود الأحمد، والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المذبوحين الذين جعلوا على الناس قوامين، خصوصا على أمير المؤمنين إذا قال يا ابن أم أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين إذا قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليها، وعلى الحسن المجتبى المسموم المهموم الذي قد جمع فيه خصائل الأنبياء وكان وارث الأتقياء، وهو ممثل الصلحاء ومؤيد الصدق والصفاء، وقد قتل بكيد الجبناء، وقال ابنه بالكربلاء الموت من العسل أهلا، ولا سيما على سبط رسول المؤتمن المدفون بلا كفن، والمقتول بالحر الزمان، والمغسل بالدماء، والمصلوب بالعمامة والرداء، والمذبوح من القفا، نظر يمينا وشمالا وقال هل من ناصر ينصرنا، وهل من مغيث يغيثنا، وهل من معين يعيننا، وقال شيئتي ما إن شربتم ماء عذب فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني، الذي سديد العريان شهيد العطشان قتيل السائقان قليل القربان، إمام الكونين أبو عبد الله الحسين المظلوم وابن المظلوم، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقاتلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم،
انما نطعمکم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا صلی علی محمد وآل محمد۔ جب میں یہاں حاضر ہوا تو مولانا ایاز صاحب تلاوت کر رہے تھے، درمیان ہو چکا تھا سورہ کا، اور یہ سورہ دہر، تو مناسب یہی معلوم ہوا کہ کیوں نہ اسی سورہ کی کچھ باتوں کی جانب توجہ دلائی جائے تاکہ اندازہ ہو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام بارگاہ معبود میں کتنے بعظمت تھے۔ چنانچہ انہی کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب انہوں نے 3 دن تک روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد سائل ایک کے بعد ایک 3 دن تک آتا رہا ہے، اب یہ کھانا جو کھلا دیا ہے اس کے لیے کہتے کیا ہیں، یعنی نیت ہے، زبان سے نہیں کہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی ہم نے یہ جو کھانا کھلایا ہے وہ فقط اللہ کے لیے کھلایا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ یعنی فقط اللہ ہی کی وجہ سے یہ کھانا کھلایا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم بندوں سے نہ ہم کوئی جزا چاہتے ہیں نہ ہی ہم شکریہ کے کوئی طالب ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ عظمت ہیں کہ جن کو نہ بندوں کا شکریہ چاہیے نہ بندوں کی جزا چاہیے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ اب دیکھیں معاملہ ہوا کیا، یہ کھانا کھلانے کا تذکرہ ہوا کیسے؟ اولاً تو آپ یہ سن لیں کہ یہ کھانا کھلانا بھی جو اطعام طعام ہے یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے، کھانا کھلانا، لیکن تمہیداً اتنا عرض کر دوں کہ کھانا کھلانے میں بھی فقط پیٹ بھرنا مراد ہو، مومنین کی ضیافت مراد ہو، غریبوں کو کھانا کھلانا مراد ہو، اتنے اقسام اور انواع کی چیزیں نہ ہوں، چاہے ولیمہ ہو چاہے کوئی اور موقع، کہ آدمی یہ سوچتا رہ جائے کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، اور پھر وہ دوسروں سے کہے کہ اتنی چیزیں تھیں کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ اس کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا محتاج تو نہیں ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ اس دسترخوان سے اگر ایک روٹی مل جائے تو میرا کام چل جائے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ محمد۔ لہذا روٹیاں اٹھا کر دی ہیں 3 دن تک، یتیم و مسکین و اسیر کو 3 دن تک روٹیاں کھلائی ہیں، دی ہیں، اور ان کے درمیان سے یہ کام ہوا ہے۔ اب ایک اشارہ ہے، وہ بھی آپ توجہ کریں، یعنی یہ وہ باکمال شخصیتیں ہیں، بہت توجہ کریں گے، باکمال شخصیتیں ہیں کہ اگر کم نگاہ ان کو دیکھے گا تو کوئی نبی سمجھ بیٹھے گا، کوئی خدا سمجھ بیٹھے گا۔ لہٰذا کیوں نہ ایسا کام کریں ان کے سلسلے میں، اور قرآن کی آیتیں بن جائیں کہ دیکھو جو نہیں کھاتا ہے وہ خدا ہوا کرتا ہے، اور جو دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے ہیں وہ اہل بیت اطہار ہوا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ اب کھانے کے لیے بیٹھے تھے جبھی تو سائل آئے، مسکین و یتیم و اسیر، یتیم آیا، مسکین آیا، اسیر آیا۔ یہ کیوں آئے؟ اس لیے کہ کھانے کے دسترخوان پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب کھلانے والے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو کھلا کر حساب لیتے ہیں، کہ دیکھو کھلا کر حساب نہ لینا، مثلا دعوت ولیمہ، وہ توجہ کریں گے، بات عرض کر رہا ہوں، شہزادی کے صدقے میں ایک پیغام پہنچ جائے، عالم پور کے مومنین ہیں اور بہترین ایمانی مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی دعوت ولیمہ میں تم نے بلایا، دعوت دی ہے، تو دعوت کے بعد یہ پیسہ لے لینا کیسا؟ اس لیے کہ دعوت تو مستحب ہے، اور جب مستحب کام انجام دے لیا ہے تو اگر بندے سے قیمت لوگے تو اللہ سے کیا قیمت لوگے؟ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہر نیک عمل اللہ کے لیے انجام دیا جائے تاکہ قیمت یہاں نہ ملے بلکہ وہاں ملے، اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ تو وہی مومن پکا ہے کہ جو کھلانے کے بعد نہ لفافہ چاہے نہ شکریہ چاہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔
البتہ لڑکیوں کی شادی میں جو تعاون ہوتا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے، لیکن یہ جو میں نے کہا کہ ایک مستحب چیز تو اس میں نہ ہو، تو یہ اللہ کے لیے انہوں نے کھانا کھلایا۔ اب دیکھیں سورہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، وہ غور فرما لیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ اس انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ یہ قابل ذکر تھا ہی نہیں، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ قابل ذکر تھا ہی نہیں۔ اب ہوتے ہوتے اسی سورے میں، دوسرا سورہ نہیں، شان نزول یہی ہے، ایک ہی موقع کی بات ہے، کسی اور جگہ نہیں، بلکہ یہی ارشاد ہونے لگا کہ یتمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، میرے معبود ابھی تو تو نے یہ کہا تھا انسان یہ ایسا زمانہ ہے اس کے اوپر کہ جب یہ قابل ذکر تھا ہی نہیں، اور اب تو نے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلا دیتے ہیں، تو ابھی تو یہ قابل ذکر نہیں تھا، یہ قابل ذکر ہو کہاں سے گیا؟ کہ دیکھو قابل ذکر کب نہیں تھا؟ جب یہ کنجوس بن کر زندہ ہو رہا تھا، جب اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ قابل ذکر کب ہوا؟ کہ جب اس نے دوسروں کو اپنے آگے کی روٹیاں اٹھا کر دے کر بتایا کہ بھرے ہوئے پیٹ کو کھلا دینا اور ہوا کرتا ہے، غریبوں کو کھلا دینا اور ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب میں وضاحت کر دوں، کھلانے والے تین طرح کے ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں آپ، چار طرح کے۔ جو کون شخص جو لوگوں کے ساتھ سخاوت کرتا ہے، سخی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اور جو کھلانے کے بعد احسان جتاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ قسمیں ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو جو لوگوں کے ساتھ کرم اور سلوک کرے، یعنی ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا بھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سخی۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو خود تو کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا نہیں ہے۔ لیکن اب کھلانے کا انداز میں عرض کر چکا کہ کتنا ہونا چاہیے، یعنی یہ حکم دیا جاتا مہمان اگر تمہارے گھر میں کوئی آئے تو جو گھر میں تمہارے موجود ہو اس میں بس تھوڑا سا اضافہ کر دو کوئی چیز کا، یعنی کوئی بار بھی نہ ہونے پائے اور کام بھی چل جائے، مہمان کی عزت بھی ہو جائے، تھوڑا سا کھانے میں اضافہ کر دو، کوئی چیز اچھی منگا دو، نئی سڑک سے مٹھائی منگا دی، کوئی اور چیز منگا دی، تو اب یہ مہمان کی بات ہو گئی۔ اب ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو خود تو کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے۔ تو جو خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے، یہ کون ہوتا ہے؟ وہ لئیم ہوتا ہے، کہ جو وہ ہوتا ہے کہ جو پست ہوتا ہے انسان، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو خود نہیں کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ کریم ہوتا ہے۔ اللہ کو کریم کیوں کہتے ہیں؟ ساری مخلوق کو کھلا رہا ہے، کائنات کو کھلا رہا ہے، دنیا کو کھلا رہا ہے، خود نہیں کھا رہا ہے، لہذا کریم بن جاتا ہے۔ اہل بیت نے بتایا کہ ہم اس کے مخصوص بندے ہیں، لہذا ان 3 دنوں تک ہم نہیں کھائیں گے بلکہ دوسروں کو کھلائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو سخی، لئیم اور کریم، سخی خود بھی کھا لیتا ہے، دوسروں کو کھلا بھی دیتا ہے۔ لئیم وہ ہے کہ جو نہیں کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے اور اسے مر جاتا ہے، اور کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا ہے دوسروں کو کھلا دیا کرتا ہے۔ کہ یہی تو صفت ہے کہ اللہ وہ ہے جو کریم کہا جاتا ہے۔ اس کو کریم کیوں ہے؟ خود نہیں کھاتا ہے، کائنات کو کھلاتا ہے۔ تو اگر نصیریوں کا عقیدہ صحیح ہوتا تو ان کا یہ واقعہ ہی نہ ہوتا قرآن میں۔ آخر سورہ دہر کیوں آیا؟ نہ جانے کہاں کہاں انہوں نے احسان کیا ہے، لیکن سورہ دہر میں کھانے کا تذکرہ کر کے بتایا کہ جو نہیں کھایا کرتا ہے وہ معبود ہوا کرتا ہے، جو کھایا وہ کھلایا کرتا ہے، وہ اہل بیت اطہار ہوا کرتے ہیں۔ کہ ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جب خود نہیں کھاتے ہیں اور دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، لیکن دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ وہ ہیں کہ جو خدا نہیں ہیں بلکہ وہ خدا کے بندے ہیں، کہ نہ اولین میں جن کا جواب ہے نہ آخرین میں ان کا جواب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔
یہ ایسے افراد ہیں. چنانچہ اب دیکھیں اشارے کیے ہیں بہت سے لوگ. قوم میں اکثر یہ پیدا ہو گئی ہے بات کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ نصیریوں نے کوئی قابل تعریف کام کیا ہے، لہٰذا نصیریوں کا خدا اور نصیریوں کو قابل تعریف نہیں قرار دیا جائے گا، مقام مدح میں تذکرہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ علامہ طالب جوہری کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، بہترین بات انہوں نے کہی تھی مرحوم نے. وہ کہتے تھے میں نصیریوں کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ میرے مولا کے خدا کو نہیں مانتے ہیں، لہذا نہ شعراء تعریف کریں نہ ان کا تذکرہ اس طرح ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو بغاوت کرنے والے ہیں وہ نصیری کہلاتے ہیں، جو اتباع اہل بیت کرنے والے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد. اب اور سورہ آپ کی نگاہوں میں ہے قل هو اللہ احد، اللہ کی صفت. یعنی آپ ارشاد فرما دیجئے میرے نبی کہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ وہ ہے جو احد یعنی یکتا ہے، دو نہیں بلکہ یکتا، ایک نہیں، ایک کا دو ہو سکتا ہے. یکتا یعنی کوئی اس کا مثیل و نظیر نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ یکتا ہے. اللہ الصمد یعنی وہ ہے کہ جو بے نیاز ہے. تو نیاز مند کون ہوتا ہے؟ میں تھک کر آیا مثلا لکھنؤ چلا یہاں آیا اور مجھے ضرورت پیش آئی، ایسے نہیں، کوئی ضرورت نہیں پیش آئی. مثال دے رہا ہوں کہ اب مجھے کھانے کی ضرورت ہے تو آپ نے کھانا کھلا دیا، چائے پلا دی، پانی پلا دیا، تو بے نیاز نہیں ہوا میں. بے نیاز وہ ہوا کرتا ہے کہ جو محتاج نہ ہو. کائنات وہ ہے کہ جو محتاج ہے، یہ وہ ہے جو بے نیاز ہے. نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے، بلکہ یہ اللہ وہ ہے جو کائنات سے بے نیاز ہے. گویا ساری کائنات اللہ کی نیاز مند ہے اور اللہ وہ ہے جو کائنات سے بے نیاز ہے. اسی لیے کہا گیا اللہ الصمد. اب یہ کون ایک صفت آپ نگاہوں میں رکھیں اور اس کا ایک تذکرہ بھی ہو جائے کہ اللہ الصمد. اب ایک صفت اور کیا بیان ہوئی ہے؟ لم یلد ولم یولد، یعنی نہ تو، اور توجہ کریں گے، نہ تو یہ اس کو کسی نے جنا ہے، بہترین مثال ترجمہ یہی ہوگا، پیدا کیا بھی نہیں ہوگا، جنا نہیں ہے اس کو کسی نے. لم یلد ولم یولد، اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے. یہ وہ ذات گرامی ہے کہ نہ اس کو اپنے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی اور کو پیدا کیا ہے. یعنی جیسے ہمارے یہاں ماں باپ ولادتیں ہوتی ہیں اور ماں کے ذریعے آبادی ہوتی، یہ صورت نہیں ہے. آبادی بڑھائی اس نے ہے لیکن لم یلد ولم یولد کے ذریعے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر اور ہم پلہ نہیں ہے. یہ کہہ کر اللہ نے پھر ایک چوٹ کی ہے ان عقیدوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ مثلا مولا کائنات کے لیے کہ وہ خدا ہے، خدا مانتے ہیں ان کو. نصیری خدا کہنے لگے، جو قابل تعریف چیز نہیں ہے. بلکہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَوَالِدٌ وَلَا وَلَدٌ، کہ قسم ہے اس والد کے کہ جو پیدا کرنے والا ہے، اور وما ولد، اور جس کو پیدا کیا. اب تفسیر میں ہے کیا کہ ہاں والد سے مراد جناب ابو طالب ہیں اور ولد سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد. اب دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے. اب اسی کے مقابلے میں ایک بات عرض کر دوں، آپ کے ذہنوں میں رہیں، اہل علم کی بستی اب ہے عالم پوری، وہ پہلے کا زمانہ نہیں ہے. یہاں ماشاءاللہ علماء کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے جو حق اور دین کو پھیلا رہے ہیں. تو اب دیکھیں ایک چیز کہ لم یلد ولم یولد، اور قرآن میں کیا ہے؟ قسم کھائی گئی ہے والد اور ولد کی. یعنی والد جو پیدا کرنے والا ہے، ولد جو اس کو پیدا کیا ہے. والد فقط ایک ہوتا ہے، باپ بہت سے ہو سکتے ہیں. باپ اپنا باپ بھی ہے، باپ اپنی زوجہ کا باپ بھی ہے، باپ وہ استاد بھی ہے کہ جس نے کچھ سکھایا پڑھایا ہے، لیکن سب والد نہیں ہو سکتے ہیں. ایک صاحب مجھے
کہا کرتے تھے میرے فرزند عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ میں ان کو بھائی مانتا ہوں، تو اس لحاظ سے آپ میرے والد ہیں. تو میں نے کہا یہ قطعاً نہ کہیے گا، اس لیے کہ والد فقط ایک ہوا کرتا ہے، باپ کئی ہو سکتے ہیں. تو والد نہیں ہو سکتا ہے کوئی. تو والد کا مطلب پیدا کرنے والا. ولد جس کو پیدا کیا، وہ والد و ولد. اللہ نے قسم کھائی ہے والد کی بھی اور ولد کی بھی، اور اللہ کبھی بھی قابل انحطاط چیزوں کی قسم نہیں کھایا کرتا ہے، بلکہ جن میں کوئی ایسی طاقت ہو جو عروج کے اوپر ہو، یا کوئی فضیلت ہو، کوئی فضل و کرم ہو، کوئی خاص بات ہو، تب قسم کھائی جاتی ہے. اسی لیے خداوند عالم نے جو قسمیں کھائی ہیں، ان قسموں میں دیکھیے ایک قسم ایسی ہے کہ جس میں پستی کی جانب اشارہ ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یعنی قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ پستی کی طرف چلا تو معبود تیرا سنت، تیری طریقہ، تیرا انداز یہ رہا ہے کہ جو بلندی کی طرف ہو اس کی قسم کھائی جائے گی. یہ ستارہ تو پستی کی طرف جا رہا ہے، اور تو کہہ رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یعنی جب یہ پستی کی طرف جھکا، کہا تم نے پہچانا نہیں. جب تک یہ آسمان میں تھا یہ باعزت نہیں تھا، لیکن جب در زہرہ پر آ گیا تو باعظمت بن جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والا. اب ایک بات ذہن میں آگے تو عرض کرتے چلوں کہ ایک صاحب نے مطلب ایک دعا بہت رائج ہے جو شاید آپ کے یہاں مسجدوں میں بھی ہوگی، دعائے معراج. اور دعائے معراج میں میرے استاد مولانا علی الہندی صاحب کی اللہ علیہ مقامہ نے، خدا غریق رحمت کرے، انہوں نے متوجہ کیا مجھے کہ بتائیے یہ کیا ہے، یہ کیسی دعا ہے کہ جو اچانک سامنے آ گئی، یہ پہلے نہیں پتہ چلتا تھا اب آ گئی ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں. اس میں ایک یہ بھی، اس سے بچا، اس سے بچا، ومن شر والدین وما ولد، یعنی والد کے شر سے مجھے بچا اور ولد کے شر سے بچا. تو یہ کیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ لائق قسم ہے والد اور لائق قسم ہے مولود ولد، اور یہاں یہ ہے کہ ان کے شر سے بچا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا بنائی ہوئی ہے، یہ دعا کسی معصوم سے مروی نہیں ہے. یہ دعا جس کا جو اکثر لوگ انہوں نے بہت اس کے اندر الفاظ دیکھے، بہترین الفاظ ہیں، ان کی وجہ سے کہا بہت سی چیزیں ہیں. تو ایک صاحب نے ایک خطبے کے لیے کہا، خطبہ ہے امیر المومنین سے منسوب ہے، 2 خطبے ہیں منسوب ہے، لیکن علماء میں شدید اختلاف کہتے ہیں کہ نہیں خطبہ امیر المومنین کا نہیں ہے. تو اس کے حق میں جو ایک دلیل دی ایک صاحب نے مجھے سے بیان کیا کہ دیکھیے اس کے اندر آپ تو بہت سی چیزیں ہیں جو ایسی ہیں جو دوسری دعاؤں میں پائی جاتی ہیں، لہذا ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. ہم نے کہا آپ سمجھیے تو کہ جب کوئی بنانے والا آ جاتا ہے تو کچھ یہاں سے لکھتا لیتا ہے، کچھ وہاں سے لیتا ہے. جب یوٹیوب کے ذریعے کوئی مجلس پڑھنے والا ہوتا ہے تو کوئی نقطہ ان کا لے لیتا ہے، کوئی ان کا لے لیتا ہے، کوئی ان کا لے لیتا ہے. اسی طرح سے جب اللہ کی طرف سے دعا ہوتی ہے تو اور ہوتی ہے، جو بنائی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں کچھ یہاں سے لے لیا جاتا ہے، کچھ وہاں سے لے لیا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والا. تو اب یہاں سے یہ بھی سوچیے، بہرحال یہاں کے علماء کا میں نے تذکرہ کیا تو اپنے کو نہ سمجھیے گا، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ جب دعا قابل اعتبار نہیں ہو سکتی ہے بعض دعائیں، تو پھر بعض علماء کیسے قابل اعتبار ہو سکتے ہیں؟ بس یہ دیکھنا ہوگا کہ دعا معصورہ ہو، یعنی اہل بیت اطہار سے مروی ہو، اور علماء وہ ہوں کہ جو روش اہل بیت پر چلنے والے ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد والا. اب یہ کفواً احد کی بات آئی، یعنی اس کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے. اب آئیے دیکھیے پھر نصیریوں کے عقیدے کو نقصان پہنچانے کے لیے یا زج دینے کے لیے اب پیغمبر اسلام نے حدیث کیا ارشاد فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا،
معلوم یہ ہوتا ہے جس کا کفو نہیں ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، اور جس کا کفو ہوتا ہے وہ فاطمہ ہوتی ہیں۔ لہذا فاطمہ زہرا وہ ہیں جو کبھی توحید کو بچاتی ہیں، کبھی رسالت کو بچاتی ہیں، کبھی امامت کو بچاتی ہیں، اور ان کی نسل وہ ہے کہ جو دین کو بچاتی ہے اور دینداری کو بچاتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، ظہر کا وقت بھی قریب ہے، لہذا یہاں تک میں لایا ہوں تمہیداً کہ جناب فاطمہ زہرا ہیں کون؟ ہمسر علی مرتضیٰ ہیں۔ تو جب ہمسر علی مرتضیٰ ہیں تو ایک پردے میں رہنے والی خاتون کو آپ کیا جانیں وہ کیا ہے؟ نہ اس کے علم کو آپ جان سکتے ہیں، نہ اس کے تقوی کو آپ جان سکتے ہیں، نہ اس کی عبادت کو آپ جان سکتے ہیں۔ یقیناً حجاب تو ان کی فضیلت ہے۔ لہذا دور حاضر میں جب مغرب سامنے آتا ہے شیطان کا کارندہ بن کر تو حجاب پر اعتراض کیا کرتا ہے، لیکن جب زہرا آتی ہیں نمائندہ معبود بن کر تو حجاب کا مرقع بن کر بتاتی ہیں بے حجابی مغرب کی دین ہے، حجاب سیدہ طاہرہ کی دین ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ اب بہت سے لوگ انکار کرنے لگے۔ مجھ سے ایک صاحب ملے، خود انہوں نے لکھنؤ میں، بڑے دانشور ہیں، اچھی فکر ذہن ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے گھر میں پردہ نہ حجاب نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اوپر زیادہ زور نہیں دینا چاہیے، بہت سے ایسے ہیں جو بے حجاب ہیں لیکن بہت کام کیا ہے۔ میں ایک جب مجلس پڑھ رہا تھا اناؤ ضلع میں، تو وہاں میں نے ایک بات پڑھی، سلام کے بجائے آداب رائج ہے بہت سی جگہوں پر، آپ کے یہاں نہ ہوگا الحمدللہ۔ یعنی سلام جس میں فضیلت ہے، سلام کرنے والے کے لیے فضیلت اور جواب دینے والے کے لیے، جس نے سلام کیا 69 نیکیاں اس کی، جواب دیا تو اب ایک نیکی اس کی، یا ایک روایت کے بموجب 99 نیکیاں سلام کرنے والے کے لیے اور جواب سلام دینے والے کے لیے ایک نیکی۔ تو یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مستحب کا ثواب زیادہ ہو جائے تو اعتراض نہ کیجئے گا۔ نماز ظہر کا ثواب کم ہے، نماز تہجد کا ثواب زیادہ ہے، لیکن ترک واجب کے اوپر عذاب ہوگا، ترک مستحب پر عذاب نہیں ہوگا، تو ترک واجب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب سلام اور جواب سلام، اب واجب ہے جواب سلام۔ اب میں عرض کروں کہ مولا کائنات کے اوپر جب یلغار ہوئی ہے باطل کی اور حالات بدلے ہیں اور اپنے بیت الشرف میں آپ تشریف لائے ہیں، تو جناب فاطمہ نے مقام تعصب میں عرض کیا کہ اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ معاملہ، آپ ایسی بازمر شخصیت اور لوگ سلام نہیں کرتے ہیں۔ کہا فاطمہ تم یہ کہہ رہی ہو، صورتحال تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں اور جواب سلام نہیں دیتے ہیں، جبکہ جواب سلام واجب ہے۔ اب کس کا جواب سلام واجب نہیں ہے؟ کہ جو غیر مومن ہو، غیر مسلم، یعنی اس کا واجب نہیں ہے۔ تو سلام کا جواب نہ دینا گویا معاذ اللہ وہ ذلیل کر رہے تھے کہ ہم تم کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا اگر جواب کسی نے دیا ہے تو فاطمہ زہرا نے دیا ہے کہ جب توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، آنے کے بعد سلام کا سلام کیا ہے۔ فاطمہ زہرا نے جواب سلام نہ دے کر بتایا ہے کہ جب فاطمہ زہرا جواب نہ دیں، اس کے مطلب یہ ہے کہ جو سامنے والا ہے نہ ایمان اس کے پاس ہے نہ اسلام اس کے پاس ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ تو یہ ہے کفون احد کی مقابلے پہ وہ ہے کہ جس کے کوئی مثیل نہیں، سامنے کوئی نہیں، صرف وہی ہے، اس کا کوئی کفو نہیں۔ لیکن علی وہ ہیں، فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جن کا کفو مولائے کائنات ہیں، یعنی ہم سر برابر، ہم پلہ۔ اب کفو اس کو کہتے ہیں۔ لہذا مختصراً میں عرض کر دوں، یعنی ہم پلہ ہونا تو پردے میں ہے تو کیسے پہچانا جائے؟ کہ اگر پہچاننا ہے تو علی کی نماز تو ہم دیکھ سکتے ہیں، حالت نماز میں تیر نکال لیا جائے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کیسے اندازہ ہو کہ فاطمہ زہرا کا طرز عبادت کیا ہے؟ کہ نہیں، اللہ نیکیوں کو چھپایا نہیں کرتا ہے۔ جب علی نماز پڑھیں گے تو آنکھوں سے دیکھ لینا،
لیکن جب ہمسر یعنی فاطمہ نماز پڑھے گی تو آسمان کا رنگ بدل بدل کر اعلان کرے گا کہ یہ صبح کی نماز پڑھ رہی ہیں، یہ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں، یہ عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ یعنی فاطمہ کو نہ دیکھو، فلک کو دیکھتے جاؤ، فاطمہ کی نماز دیکھتے جاؤ۔ گویا فاطمہ کی نماز بلندیوں کا نام ہے اور معراج اس کا نام ہے کہ جہاں جا کر پیغمبر نے نور فاطمہ کو حاصل کر کے بتایا، اے علی یقیناً آپ کفو ہیں، لیکن جب میں آپ کو لینے جاؤں گا تو کعبے تک جاؤں گا، لیکن جب نور زہرا کو لینے جاؤں گا تو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں دو منزل ہیں، بات رہ نہ جائے کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، نہ شکریہ، یعنی شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ تم شکریہ، لیکن کوئی قرآن میں ابھی مولانا نے اس سورہ کی تلاوت کی ہے، کہیں آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا لفظ ہو جس میں ہو کہ انہوں نے کہا نہیں بلکہ دل میں نیت تھی ان کی کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف اللہ سے کے لیے کام کیا ہم نے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ کام ہے اللہ کے لیے، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ لیکن دو لفظوں کا آ جانا، قرآن کی آیت بن جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ عمل وہ ہے جو لائق جزا بھی ہے، لائق شکریہ بھی ہے، اور یہ عمل ہے اللہ کے لیے۔ تو اب کیا ہوا، جب اللہ کے لیے عمل ہے تو اللہ کو جزا بھی دینا چاہیے، اللہ کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو جزا میں وہ کیا دے گا، بدلے میں بہترین چیز دی جاتی ہے۔ جب کوئی بہت معتبر عالم آ جائے، یہاں مثلا آیت اللہ خامنئی آ گئے، آیت اللہ سیستانی آ گئے، اگر وہ آ جائیں تو ان کے خدمت میں آپ معمولی رومال نہیں پیش کریں گے، بلکہ کوشش یہ کریں گے کہ اچھی سے اچھی چیز ان کی خدمت میں پیش کریں۔ تو جب یہاں معاملہ جزا کا ہے تو دنیا کی چیزیں جزا نہیں بنیں گی، بلکہ جنت کی نعمتیں جزا بنیں گی۔ سورہ دہر گواہ ہے، کبھی یہ نعمت دے دی، کبھی وہ نعمت دے دی، کبھی وہ نعمت دے دی، لیکن کفواً احد کے مقابلے میں یہ وہ ہیں کہ جہاں کے اوپر ہمسر موجود ہے، لہذا یہاں کیا ہوگا، اب جب ان کو جزا دی جائے گی تو جنت کی جزا ہے، ایک ترازو اور ایک میزان رکھا جائے گا، ایک طرف عمل اہل بیت ہوگا، ایک طرف جنت کی نعمتیں ہوں گی، یہ نعمت وہ نعمت وہ نعمت، لیکن کسی طرح سے پلہ بھاری ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی عمل اہل بیت اتنا وزنی ہے کہ جنت کی نعمتیں بھی ہم وزن قرار پاتی ہی نہیں ہیں۔ لہذا آخر میں قدرت نے کیا کہا ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے اہل بیت تمہاری یہ صحیح قابل شکریہ بھی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ترازو کے پلے میں شکریہ کا وزن رکھنے کے بعد یہ بتا دیا ہے کہ جب شکر معبود ہوتا ہے تب عمل اہل بیت کی برابری ہو پاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ لہذا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بندوں کے لیے نہیں۔ ایک جگہ میں نماز پڑھا رہا تھا، محروم ہو گئے تو وہاں نہ جگہ کا نام لوں گا نہ شخصیت کا نام لوں گا، انہوں نے ان کا انداز تھا اصلاح کا چندہ، اب وہ ہاتھوں میں نوٹ لیے ہوئے بیچ مسجد میں میری طرف بڑھے، ہے یہ چندہ، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو مولانا کو پیسے دے رہے ہیں، لہذا اب یہ دکھا کر یعنی بھری ہوئی مسجد میں کہ دیکھو اگر عمل انجام دینا ہے تو اللہ عمل کو پوشیدہ نہیں رکھتا ہے، سامنے آئے گا، لیکن کیسے آئے گا، یہ قیامت کے دن تمہارے اعمال سامنے آئیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ یہ دن وہ ہوگا کہ جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے شر انجام دیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، وہ قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن قیامت سے پہلے کیا ہے، آج کا دور وہ ہے جتنی روحیں وہ عالم برزخ میں ہیں، عالم برزخ میں جو ہیں وہاں پر وادی السلام میں مومنین کی روحیں ہیں، یمن میں وادی برہوت ہے، وہاں کافروں اور منافقوں کی روحیں ہیں۔ تو یہ عالم برزخ، قیامت میں ایک ایک چیز کو سامنے لایا جائے گا،
لہذا یہاں جو بھی عمل انسان انجام دے، اگر برائی کرے گا تو وہ سامنے آ جائے گی، اگر اچھائی انجام دے گا تو وہ سامنے آ جائے گا۔ لہذا وہ اس دن تمام چیزیں، اس کا بدلہ، اس کا بدلہ، وہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لہذا ایک ایک عمل، یعنی ذرہ برابر بھی اگر عمل ہے تو اللہ اسے پوشیدہ نہیں رکھتا ہے۔ تو بندوں کے لیے عمل نہ ہو، بلکہ ایک روایت کے خلاصہ مختصراً عرض کر دوں، وقت کم ہے، لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی شخص عمل بندوں کے لیے کرتا ہے تو پھر جزا بندے ہی دیں گے، اور اگر کوئی عمل اللہ کے لیے کرتا ہے تو جزا اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے جو اللہ کی جزا ہوتی ہے وہ اس جزا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتی ہے، لہذا عمل بندوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ راستہ چلتے ہوئے عالم پور کی گلیوں میں اگر راستے میں آپ نے کانٹا ہٹا دیا، نیت کر لی کہ میں یہ کام قربتاً اللہ کر رہا ہوں، کانٹا آپ نے ہٹا دیا، نام اعمال میں لکھ گیا، آپ نے ڈھیلا ہٹا دیا راستے سے، نام اعمال میں لکھ گیا، آپ نے، میں 2 آپریشن کے نتیجے میں آنکھیں میری بالکل تقریباً جواب دے گئی ہیں، تو اگر مجھے کسی نے سہارا دے دیا تو نتیجے میں اللہ کے لیے یہاں اس کا اجر متعین ہو گیا۔ ایک نوجوان تھا، لکھنؤ میں ہے ابھی، وہ مجھے کسی مجلس کے لیے لے جا رہا تھا، تو میرا بازو پکڑے ہوئے، جیسے ابھی آیا صاحب دونوں حضرات لا رہے تھے، اور میں نے کہا کہ نہیں، فقط ایک بازو پکڑے رہیے ورنہ لوگ سمجھیں گے اتنے مریض ہو گئے ہیں کہ 2 آدمی ٹکا کر لا رہے ہیں۔ اب وہ مجھے لے جا رہا ہے، میں نے کہا شکریہ، آپ نے بڑی زحمت کی، کہ مولانا شکریہ میرا نہ ادا کیجئے، اس لیے کہ یہ عمل میں نے آپ کے لیے نہیں اپنے لیے کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں اپنے لیے کیا ہے؟ کہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نہ دیکھنے والے کو، بصارت کے کمزور کو 40 قدم تک سہارا دے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا میں اپنے گناہوں کی بخشش کر رہا ہوں، آپ کی مدد نہیں کر رہا ہوں۔ لہذا عمل ہونا چاہیے اللہ کے لیے، جاگتے میں بھی، سوتے میں بھی۔ سوتے میں کیسا عمل کہ اگر سو بھی جائے، جب بھی اللہ کے لیے اتنا وزنی عمل ہو جائے کہ وہاں لکھا جا رہا ہوگا، یقیناً سوتے میں اگر کسی کا عمل ہو سکتا ہے تو ہم وہ ہیں جو ماہ سیام جب آئے گا روزہ نہ رکھیں، روزہ رکھ لیں اور سو جائیں، تو سونا بھی ہمارا عبادت ہوتا ہے، لیکن دن کا سو رہنا یہ ہماری عبادت میں اضافے کا سبب ہے، اور رات میں سو رہنا یہ علی بن ابی طالب کے اضافے کے سبب ہے کہ جب شب ہجرت وہ سو جاتے ہیں تو یہ نبوت نہیں بچی ہے، بلکہ علی نے سونے کے بعد نمازوں کو بچا لیا، روزوں کو بچا لیا، حج و زکوٰۃ کو بچا لیا۔ قدرت نے بھی جواب دیا، اے علی تم نے ہمارے نبی کو بچا لیا ہے تو کائنات عبادت کو بچا لیا ہے، کائنات ایمان کو بچا لیا ہے، کائنات اسلام کو بچا لیا ہے۔ اب دشمن جتنی کوشش کرتے رہیں، تم نے ہمارے دین کو بچایا ہے تو ہم تمہاری نسل کو بچائیں گے، سادات جگہ جگہ پھیل جائیں گے۔ بس یوں سمجھ لو کہ جب کانٹے دار درخت کاٹے جاتے ہیں تو جلدی نہیں اگتے ہیں، لیکن جب گلاب کے پیڑ کو کٹا جاتا ہے تو نتیجے میں وہ پھبک کر سامنے آ جایا کرتا ہے۔ لہذا نسل سادات جتنا بھی مٹائی جاتی رہی، کائنات میں اعلان کر رہی ہے یہ رضوی سادات، یہ زیدی سادات، یہ نقوی سادات، یہ باخری سادات یہ دنیا میں نہیں ہے، بلکہ اللہ ہے جو اپنے بندے کے عمل کی جزا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ دیکھ جائیں گے نسل کو باقی رکھا، تم نے اپنی نسل کو ہمارے لیے قربان کیا ہے، لہذا تمہاری نسل باقی رہے گی۔ جناب سیدہ کا یہ احسان، مولا کائنات کون ہے؟ مولا کائنات وہ جنہوں نے تمام جتنی جنگیں ہیں سب میں، ایک صاحب بتا رہے تھے کوئی تاریخ کی کتاب وہ دیکھ رہے تھے تو اس میں جتنی بھی جنگیں ان میں کہیں حضرت علی کا ذکر ہی نہیں، یعنی چھپا رہے ہیں، لیکن اللہ چھپاتا نہیں۔ باب خیبر اعلان کرے گا فاتح کون ہے، خندق اعلان کرے گا فاتح کون ہے، احد اعلان کرے گا کہ کون فاتح ہے، کون جم کر لڑتا ہے، کون ہے جو فرار اختیار کرتا ہے۔ لہذا آؤ پہچانو ہے کون دین کی حفاظت کرنے والا، جن کی نسل حفاظت کی ہے
اور جناب زہرا کی نسل، یعنی اگر یہ بیٹی نہ ہوتی، دیکھیں عجیب آخر کلام میں اتنا میں عرض کر دوں، اللہ کا نے کس طرح سے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے، کہا دیکھو پیغمبر میرے خاتم الانبیاء ہیں، وہی دین کی جان و آبرو ہیں، ان کے دین کے بچانے کی بات ہے، لہذا پیغمبر ایسی شخصیت، یعنی وہ شخصیت کہ جو اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو بے اولاد کو اولاد مل جائے، وہ اگر درخت تک جائیں تو درخت بارآور ہو جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ اگر اولاد ہوتی تو اولاد سیدہ پر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، لہذا قدرت نے اس راستے کو روکنے کے بعد نسل سیدہ کو بڑھا کر بتا دیا ہے کہ چاہے جتنا کہتے رہو کہ اور بیٹیاں تھیں لیکن بیٹیوں کی نسل ہی نہیں موجود ہے، تو پھر کون ہے کہ جو مقابلے پر آئے؟ فقط فاطمہ زہرا ہے، نسل زہرا ہے۔ جب حفاظت کی منزل آ جاتی ہے تو کوئی حسن بن کر حفاظت کرتا ہے، کوئی حسین بن کر حفاظت کرتا ہے، کوئی زین العابدین بن کر حفاظت کرتا ہے، کوئی محمد باقر بن کر حفاظت کرتا ہے، اور ہوتے ہوتے ایک ایسا وجود آ جاتا ہے کہ زہرا بھی پردے میں رہنے والی تھی، اور وہ پردے غیب میں رہ کر بتاتا ہے کہ پردے میں رہ کر زہرا نے دین کو بچایا ہے، پردے میں رہ کر ہم دین کو بچانے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ تو بس یہ حجاب کی منزل یعنی وہاں حفاظت کی ہے، اور آج بھی پردے غیب میں رہنے والا آج دین کو بچا رہا ہے۔ انشاءاللہ جب آئے گا تو ہم نصرت میں کے لیے ان کے حاضر ہیں، ہم اور آپ سب انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ماحول بنانا ہے، ماحول حضرت حجت کے آنے کا آپ نے ارشاد فرمایا ہے ہمارے ظہور میں تاخیر ہمارے چاہنے والوں کی وجہ سے، یعنی ہم نے دعائے فرض تو پڑھی لیکن ہم تیار ہی نہیں ہے کہ ظہور ہو، اس کے لیے زمین بنائی ہی نہیں، لہذا آمادہ کرنا ہوگا، تیاری کر لیجئے تاکہ بس کربلا اب ایک ہو گئی، اب کوئی کربلا نہ ہو، بلکہ اب جو وجود آئے وہ قاتلان حسین سے انتقام لے، وہ وجود آئے جو قاتلان زہرا سے انتقام لے۔ ایک بات میں عرض کروں گا، آپ غور فرمائیں گے، ہمارا مذہب شدت جذبات کا نام نہیں ہے بلکہ کمال عقل کا نام ہے، جذبات پر قابو پانے کا نام ہے۔ حضرت عباس کا کلام تلوار چلانا، کمال تلوار چلانا نہیں ہے، بلکہ حضرت عباس کا کمال اپنے جذبات پر قابو پا کر تلوار کو نام میں رکھ لینا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، بس ایک اشارہ کروں اور مصائب تک آ جاؤں، وہ کیا ہے؟ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے جب حضرت علی کے گلے میں رسن باندھی گئی ہے اور رسن باندھ کر کشاں کشاں یہ لے جا رہے ہیں، تو یہی وجہ ہے جب حضرت علی کا مقابلہ حاکم شام سے ہوا ہے، اور آپ افسوس کرتے تھے کہ آج یہ نوبت آ گئی ہے۔ اس نے خط میں لکھا ہے آپ کو کہ آج آپ بہت اکڑ کر سامنے آ رہے ہیں معاذ اللہ، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ کے گلے میں رسن باندھ کر معاذ اللہ سرکش اونٹ کی طرح سے کھینچا جا رہا تھا، یعنی اس نے اس طرح سے توہین کرنا چاہیے۔ تو امیر المومنین نے خط کے جواب میں لکھا کیا ہے کہ حالات کی وجہ سے گریے کے کرتے کرتے مجھے ہنسی آ گئی تیرے جملے پر، اس لیے تو نے لکھا ہے کہ اس طرح کھینچا جا رہا تھا، تو خدا کا شکر ہے کہ میں ظالمین میں نہیں ہوا، مظلوموں میں نہیں ہوا، اور مظلوم وہ ہوتا ہے جس کا ساتھی اللہ ہوا کرتا ہے، لہذا مظلوم ہونا چاہیے۔ اب اس واقعہ اور اسی سے رب سے اندازہ ہو جائے گا کہ جب یہ کشاں کشاں لے جایا جا رہا تھا تو کیا صورتحال پیش آئی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی خدمت میں ایک شخص نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کمال ایمان جناب سلمان کے ہاں بھی ہے، کمال ایمان جناب ابو ذر کے ہاں بھی ہے، لیکن جناب سلمان 10 درجے پر کیسے پہنچ گئے اور جناب ابو ذر فقط 9 درجے پر کیوں رہ گئے؟ ایک درجے کی کمی کیوں ہو گئی؟ تب آپ نے ارشاد فرمایا، بات اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں ہم مصلحت کو دیکھتے نہیں ہیں، موقع و محل کو نہیں دیکھتے ہیں، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے مولا کے گلے میں رسن بندھی ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کیا
فوراً نیام کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، تلوار کے نیام کے اوپر، اور حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ ابو ذر رک جاؤ، کوئی عمل نہ کرنا۔ تو یہ جناب ابو ذر تھے کہ جنہوں نے شدت جذبات میں تلوار نکالنے کا ارادہ کر لیا، اور جناب سلمان وہ تھے کہ جو تلوار کی طرف نظر نہیں تھی بلکہ حضرت علی کے عمل کی طرف نظر تھی کہ اگر یہ تلوار نکالیں تو ہم تلوار نکالیں گے، اگر یہ تلوار رکھ دیں تو ہم تلوار رکھے رہیں گے۔ معلوم ہوتا ہے ایک درجے کا فرق صرف اس لیے ہوا ہے کہ جناب ابو ذر کے ہاں جذبات کی شدت تھی اور جناب سلمان کے ہاں حکمت کی شدت تھی کہ جو میرا مولا کرے گا وہی ہم کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے جو اطاعت اہل بیت کرتا ہے اسی کے ایمان میں معراج ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بس عزیزو، گلے میں رسن بن گئی، اور اب جب آگے بڑھے ہیں تو جناب سلمان سے امام المومنین نے ایک فقرہ کہا ہے، اور وہ فقرہ کیا کہا ہے بس یہیں سے گریز ہے، اور دو باتیں عرض کر دینا جو ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں رہیں، یا عالمپور خود ہمارا اپنا ہے لہذا میں عرض کر دوں۔ دونوں مرحلے آپ دیکھیے گا کون کون، یعنی پہلا مرحلہ یہ کہ جب گلے میں رسن بندھی ہوئی ہے اور آپ کو لے جا رہے ہیں، اور جناب سیدہ نے کہا کیا ہے، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال بکھرا لوں گی، اور بالوں کا پردہ واجب ہے، تو شہزادی تو ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا، میں رب کی بارگاہ میں بد دعا کروں گی لیکن لوگوں کے سامنے بے پردہ نہیں ہوں گی۔ تو کیا صورت ہوئی، امیر المومنین نے کہا کہ سلمان جلدی جاؤ اور فاطمہ سے کہہ دو کہ بد دعا نہ کرنا۔ تو آپ نے کیسے جانا کہ فاطمہ زہرا بد دعا کرنے والی ہیں؟ کہا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ بد دعا کرنے والی ہیں۔ اب یہ بد دعا کی منزل یعنی روک دیا، مجمع عام ہے، اگر بد دعا کی تو نتیجے میں اس وقت ظالموں اور دشمنوں کا نرغہ زیادہ ہے، لہذا فساد پھیل سکتا ہے اور نتیجے میں اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا اب دوسرا مرحلہ جو پہلے آیا اسے آپ دیکھیں، یعنی جب کچھ معافی مانگنے والے پہنچے ہیں خدمت زہرا میں تو حضرت فاطمہ زہرا نے اولاً تو جواب سلام نہیں دیا، دوسرے یہ کہ اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیا، اور پھر جملہ کیا کہا ہے کہ میں ہر نماز کے بعد تم پر نفرین کروں گی، یعنی لعنت کروں گی۔ اب علی نے نہیں کہا کہ نفرین نہ کرو، گویا آپ نے اپنے چاہنے والوں کو بتا دیا ہے کہاں لعنت کرنا ہے کہاں لعنت نہیں کرنا ہے۔ لعنت مجمع عام میں نہیں کرنا ہے اس لیے کہ فساد ہو جائے گا، مصلی پر بیٹھ کر لعنت کرنا ہے اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے اعلان کیا تھا، علی نے خاموشی اختیار کی ہے، اور جب امام خاموش رہ جائے تو وہی عمل شریعت ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ مگر جب یہ چلے ہیں تو عجب منظر تھا، کیا دیکھا کہ دروازے کے اوپر فاطمہ زہرا زمین میں گری پڑی ہوئی ہیں، اور آپ آواز دے رہی ہیں فضہ مجھے سنبھالو، اس لیے کہ میرے پسلیاں میری ٹوٹ گئی ہیں، میرے شکم میں میرا بیٹا محسن شہید ہو گیا ہے۔ اس عالم میں امیر المومنین رسی بندھی ہوئی ہے، کھینچ کے لے جا رہے ہیں، آپ نے ردا کو اتار کر زہرا پر ڈال دیا۔ میں کہوں گا مولا آج آپ نے بنت نبی کا پردہ بچا لیا، لیکن آپ کی بیٹیوں کا پردہ، ہائے کوفہ و شام کے بازار منادی ندا کر رہا ہوگا یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، کیسے برداشت ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ فاطمہ زہرا کیا گئیں؟ ارے جب کفر نہ رہا، مد مقابل نہ رہا تو علی تنہا ہو گئے، علی تنہا ہو گئے تو قبر زہرا پر بیٹھے۔ عزیزو ایک لمحے کی جانب توجہ دلاؤں، آپ روئیں گے کہ جب میت کو اتارا جاتا ہے، خاتون کی میت ہوتی، مومنین کی بستی ہے، آپ جانتے ہوں گے، اعلان ہوتا ہے جتنے نامحرم ہیں یہاں سے ہٹ جائیں، یعنی نامحرم نہ رہیں، فقط محرم رہیں۔ اب زہرا کو اتارتے وقت محرم کون؟ فقط علی بن ابی طالب، اور چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین
جناب زینب اور ام کلثوم ہے نہیں یہاں، کیا ہو کیسے اتاریں؟ امیر المومنین نے اٹھا تو لیا میت کو، اب تنہائی بہت یاد آئی، ارے کاش کوئی اور ہوتا جو میت کو قبر میں اتارتا۔ دو ہاتھ بلند ہوئے، اے علی لاؤ فاطمہ زہرا کو مجھے دے دو۔ میت کو حوالے کر دیا، دفن کیا، قبر زہرا پر بیٹھ گئے اور فریاد کی اللہ کے رسول، ارے آپ کو نے امانت دی تھی تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھیں، لیکن جب میں امانت واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہی آپ کو بتائیں گی کہ کیا کیا مظالم ہو گئے۔ عزادارو، علی نے دفن تو کر دیا لیکن اب اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ فاتح خیبر قبر زہرا سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ جناب عباس ابن عبد المطلب آگے بڑھے، بازو کو تھاما، قبر زہرا سے انہیں اٹھا لیا۔ عزیزو، اب یہ جب میت لا رہے تھے تو کیا منظر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی حجاب میں یعنی چادر میں لپٹی ہوئی اور میت کے نیچے نیچے تابوت کے جا رہی ہے۔ کہے بیٹا حسن یہ کون ہے؟ معلوم تھا امیر المومنین کو لیکن کہلانا تھا۔ امام حسن نے کہا بابا جان یہ میری بہن زینب ہے جو اپنے اماں کی جنازے کے ساتھ جا رہی ہے۔ کہا رک جاؤ، جنازہ بعد میں لے جانا، پہلے ان بیٹیوں کو گھر میں پہنچا دو۔ گویا علی موجود ہیں تو زینب کا پردہ رہ گیا، لیکن جب علی نہ ہوں گے، کوفہ و شام کے بازار ہوں گے، پردہ نہ رہے گا، چادریں چھینی جائیں گی۔ اجرکم اللہ۔ لیکن جب ایک دن بیت گیا اور جب کل کا دن آیا یعنی 4 تاریخ ہو گئی اور رات آئی ہے تو اس وقت امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، تمہاری بہنیں ماں کی میت پر نہیں جا پائیں، لہذا آج لے جاؤ۔ بس ایک نفسیاتی بات عرض کروں گا اور اسی پر مجلس تمام۔ نفسیاتی بات کیا ہے؟ ہر وقت آدمی رونا اپنا روک لیتا ہے، صبر کرو، لیکن جب نے دیکھا ہوگا میت جیسے ہی گھر سے باہر نکلے برداشت نہیں ہوتا ہے، داڑھیں مار کر لوگ روتے ہیں، اللہ رے صبر زینب، اللہ رے صبر ام کلثوم، میت جا رہی تھی، صبر کرنا تھا، لہذا کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ اب آپ حسن و حسین لے کر آج چلے، قبر زہرا پر دونوں بہنیں جا کر بیٹھ گئیں۔ اے اماں، کل بیٹا آیا تھا، بندے قبا ٹوٹ گئے تھے، آج بیٹیاں آئی ہیں، خدا حافظ مادر گرامی، خدا حافظ بنت پیغمبر، خدا حافظ کفر رسول علی بن ابی طالب، خدا حافظ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔